آج کی تیز رفتار دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع بن چکا ہے۔ آئیے اس مضمون میں سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی اقسام، فوائد، نقصانات اور مستقبل میں اس کا کیا کردار ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعریف۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر اور مشین انسانی ذہانت کی نقل کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشینیں خود سے سوچ سکتی ہیں، فیصلہ لے سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں، جن کے لیے پہلے انسانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ آسان الفاظ میں جب کمپیوٹر یا روبوٹ انسانی طریقے سے بولے، سمجھے، سیکھے یا کوئی مسئلہ حل کرے تو اسے مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تاریخ۔ ہسٹری۔ مصنوعی ذہانت کا تصور نیا نہیں ہے۔ 1956 میں پہلی بار جان میکارتھی نے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ اس وقت کمپیوٹرز بہت سادہ تھے، مگر انسانوں کا خواب تھا کہ مشینیں ایک دن انسان کی طرح سوچیں گی۔ آج وہ خواب حقیقت میں بدل چکا ہے۔ اب کے ذریعے نہ صرف روبوٹ بنائے جا رہے ہیں بلکہ کمپیوٹر سسٹمز بھی اتنے ذہین ہو گئے ہیں کہ وہ زبان سمجھ سکتے ہیں، چہرے پہچان سکتے ہیں اور یہاں تک کہ بیماریوں کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اقسام کی طرف۔ اس کی 3 اقسام ہیں: نیرو جنرل سپر نیرو کمزور۔ یہ مخصوص کاموں کے لیے تیار کی جاتی ہے، مثلا گوگل میپ، وائس اسسٹنٹ یا فیس بک کا چہرہ پہچاننے کا نظام۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے جنرل یہ وہ ہے جو انسان کی طرح مختلف کاموں کو سمجھ سکتی ہے اور انجام دے سکتی ہے۔ یہ بھی مکمل طور پر وجود میں نہیں آئی، مگر سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں اور ان کی جدوجہد اس پر جاری ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے سپر یہ خیالی ہے جو انسان سے زیادہ ذہین ہوگی۔ یہ مستقبل میں آ سکتی ہے اور اس پر بہت سے ماہرین تحقیق کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے کام کرتی ہے؟ سسٹمز مختلف تکنیک کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ مشین لرننگ، اس میں کمپیوٹر ڈیٹا سیکھتا ہے اور خود سے نتائج نکالتا ہے۔ پھر آتی ہے ڈیپ لرننگ۔ یہ مشین لرننگ کی ایک جدید شکل ہے جس میں نیورل نیٹ ورکس ہیومن برین کی نقل استعمال ہوتے ہیں۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ، اس سے کمپیوٹر انسانی زبان کو سمجھتے ہیں اور اس پر رد عمل دیتے ہیں، جیسا کہ چیٹ بوٹس یا زبان ترجمہ کرنے والے سافٹ ویئر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فوائد۔ مشینیں انسانوں سے زیادہ تیزی سے کام کرتی ہیں اور غلطیوں کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ روبوٹس ان جگہوں پر کام کر سکتے ہیں جہاں انسانوں کے لیے جانا خطرناک ہو، جیسا کہ آتش فشاں، گہرے سمندر یا خلا۔ روزمرہ انسانی زندگی میں گھریلو آلات خودکار ہوں گے، جیسے اسمارٹ ویکیوم کلینر، موبائل اسسٹنٹس اور اسمارٹ ہوم سسٹم۔ تعلیم و طب میں انقلاب۔ سسٹم طلباء کے سیکھنے کے انداز کو سمجھ کر انہیں بہتر مواد فراہم کرتے ہیں۔ طب سسٹمز بیماریوں کی درست تشخیص اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نقصانات۔ روزگار کا خطرہ۔ چونکہ بہت سے کام خود انجام دے سکتی ہے، اس لیے بعض لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ پرائیویسی کا مسئلہ۔ پرائیویسی کے ذریعے لوگوں کی معلومات جمع کی جا سکتی ہے، جس سے پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہے۔ غلط فیصلے۔ اگر کو غلط ڈیٹا فراہم کیا جائے تو یہ غلط فیصلے کر سکتی ہے۔ اخلاقی مسائل۔ کیا کو ہتھیاروں میں استعمال کرنا درست ہے، یا کیا کو انسانوں کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے؟ یہ سب اہم اخلاقی سوالات ہیں۔ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام ہو رہا ہے۔ حکومت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کو تعلیمی، صنعتی اور معاشی شعبوں میں استعمال کرنا ہے۔ کئی جامعات اور ادارے کی تعلیم اور تحقیق پر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ نیسٹ، لمس، کومسیٹس اور دیگر ادارے۔
مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماہرین کے مطابق آنے والے وقت میں اے آئی ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ خودکار گاڑیاں، ذہین ڈاکٹر، اسمارٹ شہر اور روبوٹ ٹیچرز عام ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوانین، اخلاقیات اور انسانی کنٹرول کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ اے آئی ہمارے فائدے کے لیے کام کرے، نہ کہ نقصان کے لیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک حیرت انگیز ٹیکنالوجی ہے جو دنیا کو تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے بے شمار آسانیاں لا سکتی ہے، بشرطیکہ کہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں، اس کا شعور حاصل کریں اور اسے انسانی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے اے آئی کو سمجھداری سے استعمال کیا تو یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔